ایک قبر میں کئی میتیں دفن کی جا سکتی ہے، جتنے بھی قبرستانوں پر قابض ہیں اور خانقاہوں سے درگاہوں سے متصل جتنے قبرستان ہیں، ان سب کے لیے یہ شرمناک واقعہ ہے، سر سے جھکا دینے والا واقعہ ہے۔ آج وہی شعر آج ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی انسان کو شہر حیدرآباد میں میسر نہیں ہے۔ اے ظفر کتنا بد نصیب ہے تو، 2 گز زمین بھی نہ ملی تجھے کوہ یار میں۔ آداب ناظرین، میں محمد اجمل علی خان۔ جہاں پر قبرستانوں کا معاملہ ہے، یہ باتیں قبرستانوں کے تعلق سے عام ہوتی آئی ہے کہ قبرستانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، قبرستانوں کا تحفظ نہیں کیا جا رہا ہے، قبرستانوں کو مسمار کرتے ہوئے قبضے کیے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں تو عام طور پر سنتے اور دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں، لیکن ایسا واقعہ کبھی آج تک حیدرآباد کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ جہاں پر ایک مرحوم کو تدفین کرنے کے بعد اسے دوبارہ اس قبر سے نکال کر دوسری قبر میں منتقل کیا گیا ہے۔ لنگر ہاؤس کے درگاہ میرا حسینی کے احاطے میں واقع قبرستان میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک میت کو تدفین کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے زیارت کے لیے جب ان کے افراد خاندان وہاں پہنچتے ہیں تو اور ایک دوسرا گروپ وہاں پر آ جاتا ہے اور ان کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس قبر کے اندر ہمارے نانا کی میت تھی جو 1983 میں تدفین کی گئی تھی۔ اس خبر کو تنازعہ بنا دیا جاتا ہے، آپس میں اختلافات کا مسئلہ پولیس اسٹیشن تک پہنچتا ہے اور مقامی افراد اثر رسوخ کی بعد پولیس کے ملوث ہونے کے بعد اس قبر کو کھود کر میت کو نکالا جاتا ہے اور بعض دوسری قبر میں اسے رکھا جاتا ہے۔ ان تمام واقعات کے اندر وقف بورڈ کہاں پر ہے جس کی ذمہ داری ان قبرستانوں کی نگرانی کرنے کی ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ہے؟ قبرستانوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کی سب سے بڑی اس میں ذمہ داری ہے۔ ایک قبر میں کئی میتیں دفن کی جا سکتی ہے۔ قبرستانوں کے ذمہ داروں کو اور وقف بورڈ کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ عوام میں اس قسم کی شعور بیداری لائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اس طرح کے قبرستانوں میں اگر تدفین ہو رہی ہے تو ایسا کوئی مسئلہ مائل نہیں، جو دفن ہو گئی سو میت کو دوبارہ نہیں نکالا جا سکتا۔ ایسے مسائل پر جواب دینے کے لیے لوگ خاموش ہیں۔ سب سے بڑی اہم ذمہ داری وقف بورڈ کے چیئرمین، وقف بورڈ کے سی او اور وقف بورڈ کے انسپکٹران پر آتی ہے، جو اس قسم کے قبرستانوں میں ہونے والے واقعات پر خاموشی اختیار کرے ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح کے قبرستانوں کے اندر اگر میتوں کو دفن کرنے کے بعد بھی انہیں چین سے رہنے نہیں دیا جا رہا، یہ حیدرآباد کا ماحول کیا بنتا جا رہا ہے؟ آخرکار اس کے ذمہ داران کیوں خاموش ہے؟ کیوں وقف بورڈ جو ہے ایکشن نہیں لیا؟ قبرستانوں کے ذمہ داروں کے اوپر جہاں خبریں بیچی جا رہی ہے، جہاں خبروں کو مسمار کیا جاتا ہے اور خبر میں اس کے بعد ورثہ آ کر میت کی خبر پر دعویٰ کرتے ہیں، تمام خانقاہوں کے افراد جو قبرستانوں کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہیں انہیں اس پر جواب دینے کی ضرورت ہے اور آئندہ ایسے ہونے والے واقعات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی قبرستان میں واقع قبر میں اگر دوسری قبر اتاری جاتی ہے، میت اتاری جاتی ہے تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری سب پر ہے، جتنے بھی قبرستانوں کے ٹھیکیدار ہیں، جتنے بھی قبرستانوں پر قابض ہیں اور خانقاہوں سے درگاہوں سے متصل جتنے قبرستان ہیں، ان سب کے لیے یہ شرمناک واقعہ ہے، سر سے جھکا دینے والا واقعہ ہے۔ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے وقف بورڈ کو سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑھ کر حیدرآباد میں شرمناک واقعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ میت کو مرنے کے بعد بھی اسے 2 گز زمین چین سے نہیں مل رہی۔ بہادر شاہ ظفر نے بالکل صحیح کہا تھا، اے ظفر کتنا بد نصیب ہے تو، 2 گز زمین بھی نہ ملی تجھے کوہ یار میں۔ آج وہی شعر آج ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد 2 گز زمین بھی انسان کو شہر حیدرآباد میں میسر نہیں ہے۔ وزیر اقلیتی بہبود جناب محمد اظہر الدین جو بھی چارج لیے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ وقف بورڈ کا اجلاس طلب کرے اس معاملے میں اور اس پر سخت سخت ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے انہیں معطل کیا جائے، اور جو ملوث افراد تھے جو اس معاملے کو انجام دیے میت کو باہر نکالنے کے اندر، اور جو پولیس عہدیدار جو اس کارروائی کو کرنے کے لیے دیے، ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔